برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے. سب کہتے ہو نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہو؟ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے. کون دیتا ہے نیکی سے؟ بھائی کہہ دیا نا، کہہ دیا. اب تمہارے بچے کو کسی نے تھپڑ مارا، تمہیں کسی نے گالی دی، تم اب برائی کر دی نا اس میں تمہارے ساتھ. اب تم کیا کرو گے؟ اب کہتے ہو یار نیکی سے دینا چاہیے. نیکی کرو گے یا چھیڑ ٹکاؤ گے؟ اس نے ایک تھپڑ مارا تو تمہیں تو برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے. تم اس کو 10 ٹکا دو گے؟ کہاں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ لیکن کرتے نہیں ہیں. یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سب کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، ہارے ہوتے ہیں. غریبوں کی مدد کرو، سب کہتے ہیں ہاں کرنی چاہیے، سب کون کرتا ہے مدد؟ اسی طریقے سے باتیں کرنی آسان ہوتی ہے، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن کرتا کراتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں میرے چاہنے والوں ہمیں ارشاد فرمائیں، جو ہمیں سکھائیں اور بتائیں، پہلے اس پر خود عمل کیا اور پھر ہمیں ان کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے چاہنے والوں دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے اور اللہ کی رضا ان باتوں میں. اور ایک زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قابل توجہ بات ہے. اخلاق، مدینہ کی اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہے کیا؟ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. یہ حضور نے یہ فرمایا نا، یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. آپ سے توڑے آپ سے جوڑ دے. پیر بھائی نے زیادہ کی بات کی، بھائی توڑے جائے روٹی زیادہ کھا. حضور فرمایا جو توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، جو تجھے محروم کر دے تو اس کو عطا کر. حضور کیسے عطا کرنے والے؟ عثمان بن طلحہ، بڑا قابل توجہ واقعہ ہے، بڑا متاثر کن واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہتے تھے اور یہ کافر تھے، عثمان بن طلحہ کافر تھے، اور کعبے کی چابیاں کو ان کے پاس تھی اور کافر تھے، کافروں کے پاس تھی بت، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، عثمان بن طلحہ، عثمان میں غنی نہیں، عثمان طلحہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو چابی مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دے، یہ دروازہ کھول دے میرے لیے، میں خانہ کعبے کے اندر داخل ہو کے بہت سارے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا کہ میں ساری دنیا کے زمانے کو ہر آدمی کو چابی دے دوں گا اور موقع دے دوں گا، لیکن تجھے نہیں دوں گا. تیرے لیے کوئی موقع نہیں دوں گا، نہ تجھے چابی دوں گا نہ تجھے اندر داخل ہونے دوں گا. دنیا کے ہر انسان کو داخل ہونے دوں گا لیکن تجھے داخل ہونے نہیں دوں گا. زمانے کا پہیا چلتا گیا. حضور مکہ سے مدینہ، مدینے میں رہے تو 10,000 کا لشکر مکے میں، مکہ سارا فتح، چابیاں حضور کے پاس. اس شخص نے، عثمان بن طلحہ نے اس وقت جب یہ آپ سے بدتمیزی کی تو نبی پاک نے اس وقت فرمایا تھا، غیب دان نبی نے اللہ کی عطا سے فرمایا تھا اے عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی. کہنے لگا تو وہ کیا قریش مکہ ذلیل ہو چکے ہوں گے جو آپ کے پاس چابی ہوگی؟ فرمایا ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی اونچائی کا پھیرا آسمانوں پہ چل رہا ہوگا، کیونکہ قریش آپ کی قوم تھی. وہ وقت آ گیا کہ چابی حضور کے پاس، سارا مکہ فتح سب حضور کے قدموں میں اور چابی حضور کے پاس. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا مسلمان ہو چکے تھے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں اور یہ کعبے کی چابی آپ مجھے عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا اے چچا، آج یہ وقت نہیں ہے، آج کا وقت الیوم یوم البر والوفا، آج وفا اور نیکی کا دن ہے. بلاؤ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بلاؤ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کامتا ہوا گھبراتا ہوا سامنے حاضر ہوا کہ اس کو یاد تھا کہ میں نے چابی نہیں تھی، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کہا کہ عثمان یہ لو چابی، یہ کعبے کی چابی میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں چلے گی. آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے. قیامت تک یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس کی چابی قیامت تک تیری نسل کے پاس چلے گی. بتاؤ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. حضور نے فرمایا، پھر عمل کر کے بھی دکھایا، خالی بتایا نہیں، عمل کر کے. اس نے محروم کیا تھا، حضور نے اس کو عطا کیا. یہ اخلاق تھے میرے آقا کے، یہ ان کی باتیں تھیں.